یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے. جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے. یعنی جنت والے ان کو دے نہیں سکتے کافروں کو. جنت کی نعمتیں جنتی آدمیوں کو ہی ملے گا اور جہنم کے عذاب جہنمی آدمیوں کو ہی ملے گا. اس کا فیصلہ ہو چکا. تم کچھ بھی نہیں اس کو ساتھ دے سکتے. دنیا میں تو تھے لیکن اپنے آپ کو تم نے برباد کر دیا. اور وہ لوگ نے ایک اللہ پر ایمان لایا کہ قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیا. جنہوں نے دنیا اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا زندگانی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم ابھی آج کے روز اس کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا تھا. اللہ تعالیٰ مؤذن پکار رہے اذان دے کے، لیکن وہ اس کا کانوں کو بھی سن نہیں رہے، اپنا من مانی زندگی گزار رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تمہارا آواز کو بھی ہم نہیں سنیں گے، جیسا دنیا میں تم ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے، یعنی قرآن کریم، جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی وضاح کر کے بیان کر دیا. یعنی یہ قرآن ایک ایسا لینگویج ہے، عربی لینگویج ہے، لیکن اس کو عرب والے بھی بدلا نہیں سکتے. یہ ایسی لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرما دیا کہ عرب کے لوگ، عرب کو جاننے والے بھی اس کے اندر میں ایک حرف بھی نکال نہیں سکتے. اگر ایک حرف بھی نکال دیا تو اس کا معنی کا بدل جائے گا، اس لیے اس کو نہیں کر سکتے. اور اللہ نے بتا دیا اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کریں گے. بہت ہی وضاح کر کے بیان کر دیا ہے. اور وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے. رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے، جو ایمان لائے ایک اللہ پر قیامت کے دن پر اور درستی کرے اپنے زندگی کو، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ان کے لیے یہ رہنمائی ہے اور ہدایت نامہ ہے. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے آخری نتیجہ کا انتظار ہے. جو اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ کل کیا ہم کو کچھ ہوگا نہیں. کوئی آدمی مرتا ہے، جیتا ہے، ڈیتھ اینڈ لائف، وہ نہیں. آخرت میں ان کا وہ اس کا انتظار میں ہے، صرف اس کے آخری نتیجے کا انتظار ہے. جس روز اس کو آخری نتیجہ پیش آئے گی، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے لگیں گے کہ واقعہ ہمارے رب کے پیغمبر سچ باتیں لائے تھے. جب آگے عذاب آ گیا اس ٹائم پر کہیں گے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر آ کے ہم کو سچ بولے تھے، لیکن ہم نے انکار کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لیا. جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کیا آسا مار کر دریا کو 12 راستے بنا دیے اللہ کے حکم سے. ان کے 12 قوم نے 12 راستے میں آسانی سے نکل کے آگے جانے لگے. تو یہ فرعون ان کے پیچھے لگا اور وہ بھی یہ سمجھا کہ میں بھی ان کے سے سچ جاؤں گا، تو وہ بھی پانی میں گھسا. تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے جاتی تھی اور ویسا راستہ بند ہوتے جاتا تھا، یہ پانی میں ڈوب کر مر گئے. یعنی ایسا پیغمبر بتانے کے باوجود بھی نہیں مانا تو کل قیامت کے دن جو نہ ماننے کا عذاب ان کو پہنچے گا. سو اب کیا ہمارا کوئی سفارش ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے؟ اللہ کے سامنے کوئی کسی کا سفارش نہیں چلے گا. یہ دنیا میں چلتا ہے ایک دوسرے کا سفارش، اور نہیں تو کچھ گھوس پیسہ دے کے اور اس کو اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں، قانون کے بچ جاتے ہیں. یہ وہ اللہ کے سامنے نہیں ہوگا. اللہ خود حساب لینے والے کافی ہے. یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں کہ وہ کافر کہیں گے کہ یہ عذاب کو دیکھ کر ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دو مالک، ہم اچھے کامیں کریں گے جیسا آپ نے بتایا. تو ابھی دنیا نہیں رہے گی، کیونکہ قرآن میں پتہ ہے آپ نے یاز الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ زمین کو لپڑ کر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے مٹھی میں، اور 7 آسمان کو لپڑ کر اپنے دہنے ہاتھ میں پکڑیں گے. اور زمین تانبے کا ہوگا، سورج نیزہ پر ہوگا، اور جنت اور دوزخ سامنے رکھا جائے گا. جو آدمی جتنا غلطی کیا اتنا وہ گرمی میں اس کا جو پسینہ آئے گا اس پہ ڈبکی مارتے ہوگا.
اللہم اغفر لی، ایسے عذاب سے ہمیں حفاظت فرمائے، تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے برخلاف جن کو ہم کیا کرتے تھے دوسرے اعمال کریں، اس طریقے سے وہ آرزو کریں گے۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے کو خسارہ میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گیا۔ دنیا میں تو اپنا من مانی کے باتیں تراشتے تھے، وہ سب کل قیامت کے دن ختم ہو گیا۔ سب اللہ آئیں گے اور حساب دیں گے، اس ٹائم پر کہے گا کہ اللہ میرے کو دنیا میں بھیج دو، میں وہی کام کروں گا جو ہمارے رسول نے بتایا، اور آپ کے حکم کے موافق ہم زندگی بسر کریں گے۔ لیکن جو میان وقت تمہارا زندگی کا جتنا تھا دے دیا، اور تم کو دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا موقع ہی نہیں، کیونکہ اسلام ایک ہی مرتبہ زندگی دیتا ہے، اور اس کا فیصلہ جنت یا دوزخ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ باقی مذہب کے لوگ بولتے ہیں ڈیتھ اینڈ لائف، ڈیتھ اینڈ لائف، ڈیتھ اینڈ لائف، مرتا ہے جیتا ہے، مرتا ہے جیتا ہے۔ یہ اب بھی قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اپنے حیاتی زندگی میں ہی اپنے زندگی کو سدھار کے اللہ کے راہ میں، اللہ کی یاد میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، اور پنجگانی نماز پڑھنا، اگر پیسہ ہو تو زکوٰۃ دے دینا، اگر پیسہ ہو تو مکہ امن والا گھر مکہ شریف کی دیدار نصیب کروا لینا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی دیدار کروا لینا۔ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے نصیب میں بھی ایسا لکھ دے کہ ہم بھی کعبہ شریف کی دیدار کرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی دیدار کرے۔ میں، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل ان سب کو یہ طاقت دے کہ وہاں جانے کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے یا اللہ ہم کو کمائی میں برکت عطا فرما، تاکہ یہ کام کو کرنے کی ہم کو فرصت ملے، یعنی روزی روٹی میں فراغت دے دے، تاکہ ہم کو دین کے کام کرنے میں ہمیں آسان ہو۔ آمین۔